السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 ربیع الاول کو بر صغیر میں کی جانے والا دن بھی ہم مسلمانوں میں بڑے اختلاف کا موضوع ہے۔ آئیے ہم اس دن کی پس منظر پر غور کرتے ہیں، صحابہ کرام کے حالات زندگی کے اثر دیکھتے ہیں کہ ان پر یہ دن کیسا گزرا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قلب وفات کے کچھ سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودن نے دعوت دی تھی۔ آپ اپنے 2 صحابہ کے ساتھ اسی دعوت میں تشریف لے گئے۔ اس یہودن نے کھانے میں زہر ملا کر آپ کے سامنے پیش کیا، جسے کھا کر وہ 2 صحابی فوراً انتقال کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لقمہ منہ میں لے کر چبا ہی لیا اور زہر کا اندیشہ ہونے پر تھوک دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت تک ہونے والے مرض کی تکلیف کا سبب یہی زہر تھا۔ آپ کے مرض میں کمی بیشی ہوتی رہتی تھی۔ خاص وفات کے دن 12 ربیع الاول کے روز آپ کا حجرہ مائی عائشہ کا گھر مسجد کے سامنے ہی تھا۔ آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو لوگ نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر خوشی سے آپ ہنس پڑے۔ لوگوں نے سمجھا کہ آپ مسجد میں آنا چاہتے ہیں۔ مارے خوشی کے تمام صحابہ بے قاب ہو گئے، مگر آپ نے اشارے سے روکا اور حجرے میں داخل ہو کر پردہ ڈال دیا۔ یہ سب سے آخری موقع تھا کہ صحابہ کرام نے جمال نبوت کی زیارت کی۔ اس کے بعد آپ کو بار بار غشی بے ہوشی کا دورہ پڑنے لگا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی زبان سے شدت غم میں یہ الفاظ نکل گئے، ہائے رے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی تمہارا باپ آج کے بعد کبھی بے چین نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے آخری الفاظ کیا تھے؟ وفات سے تھوڑی دیر پہلے سہ پہر کا وقت تھا کہ آپ کے سینے مبارک میں سانس کی گھرگھراہٹ محسوس ہونے لگی۔ اتنے میں آپ کے لب مبارک ہلے اور لوگوں نے الفاظ سنے، نماز اور غلاموں کا خیال رکھو۔ آپ کے پاس میں پانی کی ایک لگان تھی، اس میں بار بار ہاتھ ڈالتے اور چہرے اقدس پر ملتے اور کلمہ پڑھتے۔ اپنی چادر مبارک کو کبھی منہ پر ڈالتے تو کبھی ہٹا دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو اپنے سینے سے لگائی بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں آپ نے ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اشارہ کیا اور 3 مرتبہ فرمایا، اب کوئی نہیں بلکہ وہ بڑا رفیق چاہیے۔ یہی الفاظ زبان مقدس پہ تھے کہ نگاہ مقدس ہاتھ لٹک گئے اور آنکھیں چھت کی طرف دیکھتی ہوئی کھلی کی کھلی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صحابہ کرام اور اہل بیت کو کتنا بڑا صدمہ پہنچا، اس کی تصویر کشی کے لیے ہزاروں صفحات بھی کافی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر ایسا وقت طاری ہو گیا کہ وہ ادھر ادھر بھاگے پھرتے تھے، مگر کسی سے نہ کچھ کہتے اور نہ کسی سے کچھ سنتے تھے۔ حضرت رضی اللہ عنہ رنج و ملال میں نڈھال ہو کر اس طرح بیٹھے رہے کہ ان میں اٹھنے بیٹھنے کی سکت ہی نہیں رہی۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے قلب پر ایسا دھکا لگا کہ وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور انہیں دل کا دورہ پڑ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قدر ہوش و حواس کھو بیٹھے کہ انہوں نے تلوار کھینچ لی اور ننگی تلوار لے کر مدینہ کی گلیوں میں ادھر ادھر گھومنے لگے اور یہ کہتے پھرتے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سوخ سے آئے، جو کہ مسجد نبوی سے 1 میل کے فاصلے پر تھا، اور کسی سے کوئی بات نہ کہی نہ سنی، سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حجرے مبارک میں چلے گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ مبارک سے چادر ہٹا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان نہایت گرم جوشی کے ساتھ ایک بوسہ دیا اور کہا کہ آپ اپنی حیات اور وفات دونوں حالت میں پاکیزہ رہے۔ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، ہرگز اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتوں کو جمع نہیں فرمائے گا۔ آپ کی جو موت لکھی ہوئی تھی آپ اس موت کے ساتھ وفات پا چکے ہیں۔ آپ کی جو موت لکھی ہوئی تھی آپ اس موت کے ساتھ وفات پا چکے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے خطبہ دینا شروع کیا۔ تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی پرستش کرتا تھا تو وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور وہ کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سورہ عمران کی آیت
144 میں تلاوت فرمائی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، ان سے پہلے بہت رسول ہو چکے ہیں، تو کیا اگر وہ انتقال فرما جائے یا شہید ہو جائے تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ پھر جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور عن قریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو ثواب دے گا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی تو معلوم ہوتا تھا کہ گویا کوئی اس آیت کو جانتا ہی نہیں تھا۔ اسے سن کر ہر شخص اسی آیت کو پڑھنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان سے سورہ آل عمران کی آیت سنی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ گویا ہم پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا، اس آیت کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خطبے نے اس پردے کو اٹھا دیا۔ تو بہرحال یہ ہے پس منظر 12 ربیع الاول کا، یہ وہ دن تھا جب فاطمہ زہرا کے سر سے اپنے والد کا سایہ ہٹ گیا تھا، یہ وہ دن تھا جب آپ کی ازواج مطہرہ بیوہ ہو گئی تھی، یہ وہ دن تھا جب صحابہ کرام شدت غم میں غش کھا کر گر گئے، اور یہی وہ دن تھا جب دشمنان دن کو خوشیاں منانے کی سب سے بڑی وجہ مل گئی تھی کہ اللہ کے رسول تو اب دنیا سے رخصت کر گئے، لہذا وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اور اب ہمارا نفاق بھی اب امت میں پوشیدہ رہے گا، اور جتنا ہو سکے اب امت کی صفوں میں داخل ہو کر امت میں انتشار پھیلایا جائے۔ یہی وہ منافق تھے جن کے لیے 12 ربیع الاول تو خوشیوں کا دن تھا، اور اللہ گواہ ہے کہ کچھ ہی سالوں پہلے تک اس دن کو 12 وفات کے نام سے منایا جاتا تھا، لیکن جب امت میں شعور سمجھ آنے لگی تو نام بدل کر میلاد النبی رکھ دیا گیا، اور فی عید میلاد النبی کہلایا گیا۔ اللہ ہدایت دین حضرت کو، اللہ رحم کرے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ 12 ربیع الاول کو کس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ میرے عزیزو تھوڑا غور و فکر تو کرو، کیا صحابہ سے بڑھ کر بھی محبت رسول کا کوئی دعوے دار ہو سکتا ہے؟ جب انہیں اس دن جشن منانے کا علم نہ ہوا تو ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ تھوڑا تو اندازہ لگائیے۔ یقیناً ولادت رسول اللہ کی خوشی ہر مومن کو ہے، لیکن ہماری خوشیاں سیاستی رنگ میں نہ رنگی ہو، اور نہ ہی ہماری خوشیاں غیر مسلمانوں پر فقر جیانہ والی ہو، بلکہ ہماری خوشیاں شریعت اسلامیہ کے تابع ہے۔ الحمدللہ، جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، جس پر صحابہ نے عمل کیا ہے، وہی ہمارے لیے حجت ہونی چاہیے۔ میرے عزیز و صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی آمد پر زندگی بھر حقیقی خوشیاں منائی، یعنی آپ کی تعلیمات پر زندگی بھر عمل کیا، اور دوسروں تک اپنے عمدہ اخلاق کے سبب دین کی دعوت پہنچاتے رہے، جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اور آپ بھی ایمان والے ہیں، ورنہ اللہ اگر ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم بھی گمراہوں میں شمار ہوتے، ادنا سے ادنا مخلوق سے ڈرنے والی قوموں میں ہمارا بھی شمار ہوتا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے صحابہ کرام کی جد و جہد کے ذریعے ہم تک دین اسلام پہنچایا اور ہمیں ہدایت سے سرفراز کیا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم اور فرض جانیں، اور دین میں نئے عقیدے ایجاد کرنے کی احتیاط کریں، ان سے پرہیز کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔